حیات القلوب میں لکھا ہوا ہے، ذوالقرنین کے حوالے سے ایک واقعہ درج ہے، وہاں سے ایک کتاب میں بھی وہ واقعہ درج کیا گیا ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھے، نیک تھے، لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے تھے، تو مختلف علاقوں میں فتح کرتے ہوئے جاتے تھے۔ ایک علاقے میں پہنچے، جب وہاں پہنچے وہ تو کہا کہ یہاں حاکم کا دفتر کہاں ہے؟ کہا گیا یہاں تو کوئی دفتر نہیں ہے۔ کہا گیا کہ پھر کوئی قاضی وغیرہ کوئی؟ کہ یہاں کوئی قاضی بھی نہیں ہے۔ کہتے جب کوئی قاضی نہیں ہے، کوئی حاکم کا دفتر نہیں ہے، تو یہاں کا نظام کیسے چلتا ہے؟ یہاں پہ جو جرم ہوتا ہے، جو لوگ چوری یا کوئی اور کام کرتے ہیں، تو وہ اس کا نظام کیسے چلتا ہے؟ یہاں پہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمارے یہاں کا طریقہ ہے، دیکھیے طریقہ کیا بتا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کا طریقہ ہے کہ ہمارے باپ دادا جو بھی ہمارے یہاں انتقال ہوتا تھا، ہم گھر کے باہر دروازے پہ سب کو دفن کر دیتے تھے۔ تو ہمارے عزیز رشتہ داروں کی قبریں جو ہیں اس شہر میں سب کے گھر کے دروازے پہ سب کی قبریں بنی ہوئی، سمجھ رہی نا؟ تو ہم لوگ جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو انہی قبروں کے درمیان سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو جب جاتے ہیں تو ہمیں اپنی موت یاد ہوتی ہے کہ ایک دن ہم کو بھی یہیں آنا ہے، اس لیے ہم کسی قسم کا کوئی فساد، خرابی، برائی کچھ بھی نہیں کرتے اور ڈر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہوتا نہیں، گھر سے باہر نکلیے تو کیا کام ہو رہا ہوتا کہ پوری بس اغوا کر کے لے گئے، سب کو لوٹ لیا، موبائل لے لیا، پیسے لے گئے۔ کیا یہ لوگ مرنے والے نہیں؟ ان کے کان میں کبھی نہیں پڑی بات، یہ نصیحت کی بات کبھی کان میں کہیں پڑتی نہیں۔ مذہب کی بات بھی اگر کہیں بڑے فورم سے کی جاتی ہے تو زیادہ تر وہ والی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے مسلک کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یا ادھر ادھر گھما پھرا کے گول مول بات ہو رہی ہوتی ہے۔ نصیحت کہاں کی جا رہی ہوتی؟ یہی وجہ کہ قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ کہاں روکا گیا؟ کہاں رواج ہے معنی کے ساتھ قرآن پڑھنے کے؟ کہ پڑھیے گا تو اس میں آپ کو نصیحت ملے گی۔ قرآن تو کہہ رہا کہ صرف اور صرف نصیحت ہی نصیحت ہے، لیکن پڑھنے نہیں دیا تھا، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ پوچھا جائے ہاں پہ قرآن کی 2 آیت کے بتائیے، ختم، کچھ نہیں پڑھا ہی نہیں کسی نے۔ بہترین کتاب ہے، اگر کسی پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم نے اس کے محمد کے قلب پہ نازل کیا، تم سمجھو تو بڑی بات ہے۔ کہاں سمجھے؟ کوئی سمجھتا ہی نہیں، کوئی سمجھتے نہیں، معمولی چیز سمجھے کتاب کو، قرآن کو۔ جس کی چاہے گا قیامت کے دن شفاعت کرائے گا، یہ سمجھ لیجیے یہ قرآن جس کی چاہے گا قیامت کے دن شفاعت کرائے گا۔ جس نے اس کو آگے رکھا، اس کی آگے رکھنے سے مطلب یہ جب آپ پڑھیے گا تو اس کی نصیحت کو، اس کو دیکھیے گا تو اسی حساب سے عمل کیجیے گا، تو اس کو آگے رکھنا مطلب ہوگا اس کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں تو اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کوئی برا کام نہیں ہوتا، اور پھر جب ہم کام سے گھر واپس آتے ہیں پلٹ کے، تو انہی قبروں کے درمیان سے ہوتے ہوئے ہم اپنے گھر آتے ہیں، تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی کوئی ظلم زیادتی نہیں کرتے، اس لیے ہمارے یہاں ضرورت ہی نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیوی بچوں کے ساتھ بھی ظلم زیادتی نہیں کرتے، اور بیوی بھی دیکھ رہی ہوتی جب دروازہ کھولتی ہوگی سامنے ہی ماموں جان، خالو جان، دادا جان سامنے پڑے، پھر ڈر جاتی ہوگی کہ ہم بھی کوئی شرارت نہیں کریں گے کسی قسم کے۔ یہاں تو مسئلہ وہ ہے نا، یہ تو بیوی کی خبریں سننے میں آتی ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہی، ایسا لگتا ہے خوف ختم ہو گیا، اللہ کا خوف ختم ہو گیا، آخرت کا خوف ختم ہو گیا، قبر میں جانے کا خوف ختم ہو گیا۔ یہ خوف ختم ہو گیا کہ کیسی کیسی حرکتیں ہو رہی۔ یہ تو ادھر سے اطلاع ملتی کہ وہ ہاتھ پیر توڑ رہے ہیں، درمیان میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو یا ان کے حمایتی ہو جاتے ہیں، وہ ان کے حق کی طرف نہیں ہوتے۔ حق کی طرف ہو جاؤ، کسی کی حمایتی مت بنو اور ظلم نہ کرو۔ تو یہ اس طرح سے انہوں نے کیا، تو یہ ہوا، یہ پتہ چلا کہ جناب اپنی موت کو سامنے کی طرف رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہوگا یہ کہ ہم کوئی برائی نہیں کریں گے۔ آپ کو بھی اگر سامنے رہے کہ آپ ٹھیک ہے بچے ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ یہ اطلاع ہے، دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے ابھی سے تیاری کرنا ہے، کیونکہ سفر بہت طولانی ہے، بہت طولانی سفر ہے، تو اسی لیے ہمیں انتظام کرنا ہے۔